حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا، بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، لوگوں پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ اس دور کے ایک امام تھے جن کا نام تھا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے امام صاحب دیکھیے حجاج ہم لوگوں کے اوپر کتنا ظلم کرتا ہے، حجاج ہم لوگوں کے اوپر کتنا اتیاچار کرتا ہے، حجاج ہم لوگوں کے اوپر کتنا ظلم و زبر کرتا ہے، ذرا کوئی نسخہ بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے تاکہ یہ حجاج کی حکومت ہٹ جائے۔ تو امام حسن بصری نے کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اللہ تعالیٰ نے جو حجاج کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حجاج کو جو تمہارے اوپر رکھ دیا ہے، یہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ تم اپنے اعمال ٹھیک کر لو، اپنے اعمال درست کر لو، اپنے اعمال اچھے کر لو، حجاج کیا، حجاج کی نسلیں مٹ جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ جاگ اے امتی شاہ دنیا ودی، جاگ اے امتی شاہ دنیا ودی، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں، خواب غفلت سے ہے ہر گماں کو یقین، جوش ایمان نہ سو جائے تیرا کہیں، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا، باغ کے سارے پتے ہوا کھا گئے، سوکھنے کے بھی بالکل قریب آ گیا، بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، دیکھ مسجد تیری آج سنسان ہے، دیکھ مسجد تیری آج سنسان ہے، نوحہ خواہ تیری حالت پہ قرآن ہے، تجھ میں بوئے محبت نہ ایمان ہے، اور خود کو تو کہتا مسلمان ہے، یاد جب تجھ کو اپنا سبق ہی نہیں، تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں، جاگ اے امتی شاہ دنیا ودی، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار و برباد ذلت و ضلالت کی گمراہی میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری نصرت و ہدایت کے لیے اس دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے ان تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مسنون خطبہ کے بعد میں نے قرآن کریم کے 29ویں پارہ سورہ ملک کی ابتدائی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اسی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جو موت اور زندگی کا مالک ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے بہتر عمل، اچھا عمل کون کرتا ہے، تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ وہ تمہیں آزمائے، کون؟ جس کو آزمانے والا کوئی نہیں، جو پوری دنیا کو آزماتا ہے۔ کیوں آزمائے؟ تاکہ وہ دیکھے کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عمل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اچھا عمل ہوتا ہے، ایک برا عمل ہوتا ہے، ایک نیکی ہوتی ہے، ایک برائی ہوتی ہے۔ ہر چیز کا ایک الٹا ہوتا ہے، جیسے مرد کا الٹا عورت، دن کا الٹا رات، نیکی کا الٹا گناہ۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزمائے گا کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ معاف کیجیے گا، کسی کے پیشانی پر یہ لکھا نہیں ہوتا ہے کہ فلاں اچھا ہے اور فلاں برا ہے، ہم اچھے ہیں آپ برے ہیں، ہم برے ہیں آپ اچھے ہیں، یہ کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہوتا۔ انسان اپنے عملوں سے اچھا اور برا پہچانا جاتا ہے۔ انسان جیسا عمل کرتا ہے اس عمل کے اعتبار سے اچھا اور برا پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہارا امتحان لیں گے، آزمائیں گے کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے حجاج کرام، حاجی لوگ حج کی طرف جا رہے تھے، خانہ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ آج تو وہاں کی گورنمنٹ نے حاجیوں کے لیے بہت ساری سہولتیں، ہر طریقے کی آسانی فراہم کی ہے، ہر طریقے سے۔ لیکن پہلے جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو اتنی زیادہ آسانی نہیں تھی۔ لوگ اپنے گھر سے راشن پانی لے کر کے جاتے تھے، وہیں پر خود کھانا بناتے تھے۔ حاجیوں کا جہاں خیمہ ہوتا ہے، جہاں تمبو اور کنار لگتے ہیں مینا کے میدان میں، حاجی لوگ مینا کے میدان میں جمع ہیں اور کھانا بنا رہے ہیں۔ اچانک کسی کے چولہے سے، اسٹوو سے آگ لگتی ہے اور مینا کے میدان میں جو سامان تھا جلنے لگتا ہے۔ جتنے حاجی تھے وہ مینا کا میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کے گاؤں میں اگر آگ لگ جائے، آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو انسان پہلے اپنی جان بچاتا ہے، پھر دوسروں کی جان کی پرواہ کرتا ہے، پہلے اپنا بچتا ہے۔ حاجیوں کے پاس تو وہاں بہت زیادہ سامان ہوتا نہیں ہے، آگ لگی، حاجیوں نے اپنا پوٹلی لیا، اپنا بیگ لیا اور مینا کے میدان سے بھاگنا شروع کر دیے۔ اس موقع پر ہندوستان کا ایک مشہور شاعر جس کو ہم ماجد دیوبندی کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی اس سال حج میں موجود تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آگ لگی اور لوگ بھاگنے لگے تو مجھے ایک شعر یاد آیا۔ میں نے ایک شعر وہاں کہا۔ جو شاعر ہوتے ہیں، جو ادیب ہوتے ہیں، ان کی ہر بات کویتا ہوتی ہے، ہر بات میں وہ شعر بنا دیتے ہیں۔ ملک میں کوئی حادثہ ہوا، دنیا میں کوئی معاملہ پیش آیا، کوئی واقعہ پیش آیا تو جو شاعر ہوتے ہیں وہ ہر معاملے میں شعر بنا دیتے ہیں، ہر چیز پر شعر بنا دیتے ہیں۔ تو اس موقع پر ماجد دیوبندی بہت بڑا شاعر ہے، وہ موجود تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آگ لگی اور حجاج کرام سارے حاجی مینا کا میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے تو مجھے ایک شعر میں نے وہاں کہا، جس جگہ رحمتوں کی بارش تھی اس جگہ آگ کی ہوائیں ہیں، وہ مقدس مقام جہاں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہو، وہ مقدس مقام جہاں پر اللہ کی خاص رحمت برکت کا برکھا کا نزول ہوتا ہو، جس جگہ کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی آنکھیں ترستی ہو اور یہ کہتی ہو دکھا دے یا الہی، وہ
مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ آگ لگی، حاجی لوگ بھاگنے لگے، ماجد دیوبندی کہتا ہے کہ میں نے وہاں شعر لکھا، جس جگہ رحمتوں کی بارش تھی اس جگہ آگ کی ہوائیں ہیں، جس جگہ رحمتوں کی بارش تھی اس جگہ آگ کی ہوائیں ہیں، اور دل یہ کہتا ہے تجھ سے اے ماجد سب کے اعمال کی سزائیں ہیں۔ آج جو ہمارے اعمال بد سے بدتر ہو چکے ہیں، اسی کی وجہ سے آج ہمارے حالات بھی بد سے بدتر ہو چکے ہیں۔ آج جو ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں یہ ہمارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا، بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، لوگوں پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ اس دور کے ایک امام تھے جن کا نام تھا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے امام صاحب دیکھیے حجاج ہم لوگوں کے اوپر کتنا ظلم کرتا ہے، حجاج ہم لوگوں کے اوپر کتنا اتیاچار کرتا ہے، حجاج ہم لوگوں کے اوپر کتنا ظلم و زبر کرتا ہے، ذرا کوئی نسخہ بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے تاکہ یہ حجاج کی حکومت ہٹ جائے۔ تو امام حسن بصری نے کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اللہ تعالیٰ نے جو حجاج کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حجاج کو جو تمہارے اوپر رکھ دیا ہے یہ تمہارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ تم اپنے اعمال ٹھیک کر لو، اپنے اعمال درست کر لو، اپنے اعمال اچھے کر لو۔ حجاج کیا، حجاج کی نسلیں مٹ جائیں گی، حجاج کی نسلیں مٹ جائیں گی۔ وہ دور تھا ہم 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے، کب؟ جب ہمارے اعمال اچھے تھے، جب ہمارے اندر ایمان تھا، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا۔ 22 لاکھ مربع میل پر ہم نے حکومت کی ہے۔ ہم تعداد میں بھلے ہی کم رہے ہو لیکن ہمارا دبدبہ کافروں کے دلوں میں تھا، وہ ڈرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، ہم آج کروڑوں میں ہے کرتے ہیں غلامی۔ اسلامی جنگ کی تاریخ اٹھاؤ، پہلی جنگ بدر مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی، 313 تھی۔ کچھ بچے بھی تھے، کچھ بوڑھے بھی تھے، کچھ جوان بھی تھے، سب نہتے تھے۔ لڑنے کا پوری طریقے سے ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، لیکن ان کے پاس تھا تو عمل صالح تھا، اچھا عمل تھا، مضبوط ایمان تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر توکل تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے، جو اللہ پر توکل کر لے، اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ 313 تھے، مٹھی بھر مسلمان، کچھ بچے تھے، کچھ بوڑھے تھے، کچھ جوان تھے، لڑنے کے لیے پوری طریقے سے تیر و تلوار بھی نہیں ہے، لیکن ان کے اندر ایمان تھا، نیک عمل تھا، اللہ پر توکل تھا۔ سامنے کافروں کی تعداد 1000 سے زیادہ کھڑی ہوئی ہے، 1000 سے زیادہ، جو ہٹے کٹھے ہیں، پہلوان ہے، نوجوان ہے، ان کے پاس لڑنے کے لیے پورا ساز و سامان ہے، تلوار بھی ہے، بچنے کے لیے ڈھال بھی ہے، تیر بھی ہے، تلوار بھی، ساری چیزیں کافروں کے پاس ہے۔ مسلمانوں کے پاس کچھ ہی بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ جوان ہیں، لڑنے کا پوری طریقے سے سامان بھی نہیں ہے، لیکن تھا رب پر توکل تھا تو ان کے پاس ایمان تھا۔ 1000 کو ایسا شکست دلائی کہ 1000 میں سے 70 کافروں کو بری طریقے سے مارا بھی، قتل بھی کیا، اور جب قتل کیا تو پیٹ پھیر کر کے 1000 بھاگنے لگے، وہ 313 لوگ دوڑا کر کے پکڑنے لگے، یہاں تک کہ 70 کافروں کو گرفتار بھی کیا۔ وہ 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے لرزتا تھا زمانہ، ہم آج کروڑوں میں ہے کرتے ہیں غلامی۔ یہ ہمارے بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ اپنے اعمال ٹھیک کرو، اپنے اعمال ٹھیک کر لو۔ ہم حکومت کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، نہ کہ غلامی کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، عمل کی بات چل رہی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں سے بہترین عمل، اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی، امہات المومنین، ہم سب کی ماؤں میں سے ایک ماں، جن کا نام تھا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی، ان کی بہن کا ایک بیٹا تھا۔
تھا، ایک لڑکا تھا جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عباس، بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی امی سے کہتے ہیں اے اماں میں اپنے خالہ کے یہاں جانا چاہتا ہوں۔ خالہ کون ہے؟ حضرت میمونہ۔ اب اگر خالہ میمونہ ہے تو گویا پیارے نبی بھی خالو ہوئے۔ کیا کہا؟ اے اماں میں اپنے خالہ کے یہاں جانا چاہتا ہوں۔ معاملہ کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ دیکھنا چاہتے تھے، بھی چھوٹے بچے ہیں، دیکھنا چاہتے تھے کہ رات کی تاریکی میں ہمارے خالو پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا عمل کرتے ہیں، کون سی عبادت کرتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں۔ میں جاؤں گا، رات بھر رکوں گا اور رات میں جاگ کر کے اپنے خالو کی عبادت کو دیکھوں گا کیا عمل کرتے ہیں۔ اپنی اماں سے اجازت لیتے، امی میں خالہ کے یہاں جانا چاہتا ہوں۔ امی نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ خوشی خوشی آئے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بہن کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھا تو بڑی خوش ہو گئی۔ یہ فطرت ہے، ہر خالہ کے اندر اپنے بہن کے بیٹوں کے لیے بڑی محبت ہوتی ہے۔ آپ کی دو بیٹیاں ہوں، ایک بیٹی کہیں بھی آئی ہو، دوسری بیٹی کہیں بھی آئی ہو، اس کے بچے اگر اس کے گھر آتے ہیں یا اس کے بچے اس کے گھر جاتے ہیں تو یہ نہیں سوچتی ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ یہ نہیں سوچتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر خالہ کے اندر ہی محبت رکھی ہے۔ جب اپنے بہن کے بیٹے کو پاتی ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی خوش ہوتی ہیں، گویا کہ میرا اپنا بیٹا مل گیا۔ کھانا کھانا کھلایا، بستر لگا دیا، رات ہوئی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر اپنے پاس سلاتی ہیں۔ گویا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے چھوٹے تھے تبھی تو اپنے پاس سلایا، ورنہ شریعت نے، مذہب اسلام نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوان لڑکوں کو، دو بالغ لڑکوں کو ایک بستر میں سونے سے منع کیا۔ آج نوجوان چڈی پہن کے آپس میں سوتے، اس کا پیر اس کے اوپر، اس کی ران اس کے اوپر، چڈی پہن کے سوتے۔ منع کیا دو جوان لڑکے، دو بالغ لڑکے ایک بستر میں نہ سوئے، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اسی طریقے سے دو جوان لڑکیاں، دو بالغ لڑکیاں ایک بستر میں نہ سوئے، شریعت نے، مذہب اسلام نے منع کیا۔ گرچہ وہ لڑکیاں لڑکیاں ہیں، گرچہ وہ لڑکے لڑکے ہیں، لیکن اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان کے دل میں کچوکے لگا کے ان کو مذہب اسلام کا دشمن بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے منع کیا ہے، نوجوانوں اس برائی سے بچو، ایک بستر میں آپس میں مت سوئو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے چھوٹے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس سلاتی ہے، اپنے بستر پہ سلاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا بستر الگ ہے، حضرت میمونہ عبداللہ ابن عباس کو اپنے پاس سلاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس لیٹے ہوئے، سو نہیں رہے۔ سونے میں اور لیٹنے میں فرق ہے، انسان لیٹتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، لیکن لیٹے ہوئے انسان کو سویا ہوا نہیں کہہ سکتے کہ سویا ہوا تھا۔ لیٹنے میں اور سونے میں فرق ہے۔ لیٹے ہوئے ہیں، بغل میں خالہ سو رہی ہے اور یہ ایسا پڑے ہوئے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے سو رہے ہیں، حالانکہ سو نہیں رہے، لیٹے ہوئے ہیں، لیکن ایسا پڑے ہوئے ہیں تاکہ میری خالہ کو یہ لگے کہ میں سو گیا ہوں۔ سونے کے لیے نہیں آئے تھے، دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ دیکھیں رات میں اللہ کے نبی کرتے کیا ہے، اس لیے جاگ رہے ہیں اور ایسا لیٹ کر کے جاگ رہے ہیں کہ گویا میری خالہ کو یہ لگے کہ میں سو گیا ہوں۔ سو نہیں رہے تھے، اپنی زبان میں کہہ لو نسوہی سادھے رہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس خالہ کے بستر پر لیٹ کر کے نسوہی سادھے رہے، سو نہیں رہے تھے، نسوہی سادھے رہے کہ تاکہ جانے سوئی گئے۔ جب رات نے پچھلے پہاڑ پر قدم رکھا، رات گزرنے لگی اور رات نے اپنے پچھلے پہاڑ پر قدم رکھا تو وہ پچھلے پہاڑ کی کوئل، وہ صبح کا مؤذن، پچھلے پہاڑ کی کوئل، وہ صبح کا مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں، وہ میری ہم نوا ہو۔ جب رات نے اپنے پچھلے پہاڑ پر قدم رکھا، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے اپنے بستر سے اٹھتے، وضو کرتے اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاتے اور تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنا اللہ
اللہ سے لگا لیتے ہیں، اپنا دل اللہ سے لگا لیتے ہیں، اپنا نیٹ ورک اللہ سے جوڑ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب دیکھا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس چپکے سے اٹھتے ہیں، اسی طریقے سے وضو کرتے ہیں جس طریقے سے اپنے خالو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آئے اپنے خالو پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، بائیں طرف کھڑے ہو کر کے نیت باندھ لی۔ اللہ کے نبی کو محسوس ہوا کہ یہ لگتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پتا چل گیا کہ عبداللہ ابن عباس ہے جو چلے آئے نماز پڑھنے کے لیے، بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، پیچھے سے ان کا کان پکڑا اور کان پکڑ کر کے پیچھے سے لائے اور داہنے طرف کھڑا کر لیا۔ اپنے داہنے طرف اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا اپنا بیان ہے کہ میں بہت چھوٹا سا تھا لیکن اللہ کے نبی جتنا لمبا قیام کرتے تھے اتنا لمبا قیام میں بھی کرتا تھا۔ اللہ کے نبی جتنا لمبا رکوع کرتے تھے اتنا لمبا رکوع میں بھی کرتا تھا۔ اللہ کے نبی جتنا لمبا سجدہ کرتے تھے اتنا لمبا سجدہ میں بھی کرتا تھا۔ جبکہ آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی کی اکیلے کی نماز، تہجد کی نماز اتنی لمبی ہوا کرتی تھی کہ آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے، آپ کے پیر سوج جاتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنے خالو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا لمبا قیام کرتا تھا جتنا لمبا قیام پیارے رسول کرتے تھے، اتنا لمبا رکوع میں بھی کرتا تھا جتنا لمبا رکوع پیارے نبی کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ میں بھی کرتا تھا جتنا لمبا سجدہ پیارے رسول کرتے تھے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون دیتا ہے۔ نوجوانوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو نیکی کو پاؤ گے، نیک لوگوں کے دیندار لوگوں کے صحبت میں رہو گے، اچھے لوگوں کے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ میں رہو گے، صحبت میں رہو گے، گرچہ وہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے گا، تمہیں کچھ بھی نہیں سکھائے گا، لیکن عمل وہ کرے گا، اس کے عمل کی وجہ سے تمہیں بھی دو چار دعائیں یاد ہو جائیں گی، تمہیں بھی دو چار دعائیں صورتیں یاد ہو جائیں گی اس کے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے۔ اور اگر برے لوگوں کے ساتھ رہو گے، رنگ للیاں منانے والوں کے ساتھ رہو گے، لچوں اور لفنگوں کے ساتھ رہو گے تو دو چار گانے بھی یاد ہو جائیں گے، دو چار گالیاں بھی یاد ہو جائیں گی۔ اسی لیے کہا کہ عطر والے سے اگر دوستی کرو گے، جو عطر کی دکان کھولے ہوئے ہے، عطر کی دکان پہ جا کر کے بیٹھو گے تو ہو سکتا ہے وہ عطر والا کبھی تم سے خوش ہو کر کے کوئی عطر کی شیشی تمہیں گفٹ میں دے دے، دے دے، اس کی دکان پر برابر بیٹھو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں دے دے۔ اگر نہیں بھی دے گا تو اس کی دکان پر جب تک بیٹھو گے تمہیں اس عطر کی خوشبو ملتی رہے گی، عطر کی دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے تمہیں عطر کی خوشبو ملتی رہے گی۔ اور اگر لوہار سے دوستی کرو گے جو آگ جلا کر کے ہسوا اور کھرپی سوئیلا اور بغدہ بناتا ہے، پیٹتا ہے، اس سے دوستی کرو گے اور اس کی دکان پر جا کر کے بیٹھو گے تو اپنا کھرپی بنائے گا، اپنا کدار بنائے گا، اپنا پھاوڑا بنائے گا، پیٹے گا، اس کے پیٹنے کی وجہ سے کوئی چنگاری اٹھے گی، آپ کے کپڑے پر پڑے گی، آپ کے کپڑے کو جلا دے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی چنگاری اٹھے تمہارے آنکھ میں پڑ جائے، تمہاری آنکھ خراب ہو جائے۔ یہ ہے برے لوگوں کی صحبت۔ برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے برائی سیکھو گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو گے اچھا سیکھو گے۔ آج یہی وجہ ہے لوگ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، بڈھے ہو جاتے ہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، بڈھے ہو جاتے ہیں، بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا۔ کوئی بھی ہو، چاہے مولوی صاحب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اپنے ہی انداز میں بات کریں گے جیسا وہ جاہلوں کی طرح بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا نیکوں کی صحبت میں نہیں رہے، اس لیے انہیں اچھی عادتیں نہیں ملی۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بچپن سے ہی سوچ رہے تھے کہ میں دیکھوں گا اللہ کے نبی رات میں کیا کرتے ہیں۔ نیکی کی بات چل رہی ہے، آئیے ایک واقعہ اور میں سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے امیر بنائے گئے، خلیفہ بنائے گئے، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنائے گئے، حضرت عمر فاروق خلیفہ بنائے گئے، امیر المومنین بنائے گئے، لوگوں کے امیر بنائے گئے۔
امیر ہیں, مال غنیمت میں کپڑا آیا ہوا ہے, مال غنیمت میں کپڑا آیا ہوا ہے, اور وہ کپڑا سارے صحابہ میں تقسیم ہونا ہے, بٹنا ہے. جیسے آج لڈو آیا ہے, ابھی جمعہ کے بعد سارے لوگوں میں تقسیم ہو, ایسے ہی وہاں کپڑا آیا تھا, وہ کپڑا سارے صحابہ میں بٹنا تھا. حضرت عمر فاروق نے سارے کپڑے برابر برابر, جتنا جس کا حصہ تھا برابر برابر سب کو دیا. جتنا سب کو دیا اتنا اپنا بھی لیا, ان کا بھی حق تھا, ان کا بھی حصہ تھا, اپنا بھی لیا. جمعے کا دن تھا, وہی کپڑا سلا کر کے, کرتا پہن کر کے منبر پر کھڑے ہوئے, خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ شروع کر دیا, اللہ کی تعریف کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اپنا خطبہ شروع کر دیا, تقریر شروع کر دی. اتنے میں جمعے میں سے پڑھنے والوں میں سے ایک نوجوان اٹھتا ہے, ایک کمزور طبقے کا آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے عمر, امیر المومنین نہیں کہہ رہا ہے, وہ عمر جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی, وہ عمر جس راستے سے گزرتے تھے شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا تھا. ایک کمزور طبقے کا انسان اٹھتا ہے اور کہتا ہے عمر, ابھی تمہاری بات نہیں سنی جائے گی, خاموش ہو جاؤ, منبر سے اتر جاؤ. حضرت عمر فاروق نے کوئی چوچرا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, فوراً منبر سے نیچے اتر گئے. میرے بھائی بتاؤ کیا تکلیف ہے, کیا بات ہے, تم مجھے منبر سے نیچے کیوں اتار رہے ہو, کیوں تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری بات نہیں سنی جائے گی, وہ بھی جمعے کے خطبے میں, جبکہ جمعے کا خطبہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جمعے کا خطبہ شروع ہو جائے تو کوئی آپس میں بات نہ کرے, کوئی بولے نہ, اگر کوئی بول رہا ہے تو کوئی اس کو چپ بھی نہ کرائے, یعنی چپ بھی نہ کہے, چپ ہو جا مت بول, یہ بھی مت کہے. کیوں؟ کیونکہ تم چپ کہو گے تو تمہاری بھی آواز نکلے گی. جمعے کا خطبہ اتنا اہم ہوتا ہے, اتنا, ہم کیا جانے جمعے کے خطبے کی اہمیت, ہم تو اذان کے بعد مسجد میں آتے ہیں, اذان کے بعد میں مسجد میں آتے ہیں. جمعے کا خطبہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ فرشتہ صبح سے گیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے, جو جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آتا ہے رجسٹر میں اس کا نام لکھتا ہے, اس کا نام لکھتا ہے, اس کا درجہ, اس کا ثواب لکھتا ہے. اور جب اذان ہوتی ہے, امام خطیب منبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, خطیب خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے. جمعے کا خطبہ اتنا اہم ہے, جمعے کا خطبہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ فرشتہ جب جمعے کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتہ اپنا رجسٹر بند کر لیتا ہے, فرشتہ اپنا رجسٹر بند کر لیتا ہے. اب کوئی مسجد میں آتا ہے تو اس کا نام نہیں لکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فرشتہ بھی جمعے کا خطبہ سنتا ہے, وہ فرشتہ بھی جمعے کا خطبہ سنتا ہے. ہم تو جمعے کے بعد آتے ہیں, وہ بھی مسجد میں اونگھ لیتے ہیں, نیند مارنے کے لیے آتے ہیں. جمعے کے لیے ہفتے میں ایک دن آتے ہیں تو سوتے رہتے ہیں جمعے کے خطبے میں. وہ کمزور طبقے کا آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے عمر, ابھی تمہاری بات نہیں سنی جائے گی, منبر سے اترو, پہلے صفائی پیش کرو. حضرت عمر فاروق منبر سے اتر گئے. میرے بھائی بتاؤ کس چیز کی صفائی, کیا میں صفائی پیش کروں, تم کیا چاہتے ہو؟ عمر فاروق کو نہیں معلوم. تو کہتا ہے عمر, یہ تم وہی کپڑا پہن کے آئے ہو جو غنیمت میں سب کو بتا تھا, مال غنیمت میں جو آیا تھا اور سب میں بتا تھا, وہی کرتا ہے نا, وہی کپڑا ہے نا, وہی قمیص ہے نا؟ عمر فاروق نے کہا ہاں وہی قمیص ہے. کہا ایسا تو نہیں کہ تم نے لوگوں کو کم کپڑے دیے اور خود زیادہ لے لیے, سب کو کپڑا ملا تھا, سب کو کرتا ملا تھا, کپڑا ملا تھا. کسی کا اتنے کپڑے میں کرتا نہیں بنا, قمیض نہیں بنی. تم تو سب سے زیادہ موٹے ہو, سب سے زیادہ لمبے ہو, سب سے زیادہ چوڑے ہو, تمہاری کیسے اس کپڑے میں کرتا بن گیا, قمیض بن گئی؟ پہلے اس بات کی صفائی دو. سب کو ملا تھا, کسی کا کرتا نہیں بنا, تمہارا کیسے بن گیا؟ صفائی دو, صفائی. عمر فاروق نے کہا تم صحیح کہتے ہو, بالکل ٹھیک کہتے ہو, یہ وہی کپڑا ہے جو مال غنیمت میں آیا تھا اور سب کو جو ملا تھا وہی مجھے بھی ملا تھا, وہی کپڑا میں پہن کے آیا ہوں. اس نے کہا صفائی دو, کسی کا نہیں, وہ تمہارا کیسے ہو گیا, تم نے زیادہ تو نہیں لے لیا تھا, امیر ہو, کہیں ایسا تو نہیں تم خیانت کر رہے ہو, مسلمانوں کی عبادت میں خود زیادہ لے رہے ہو, لوگوں کو کم دے رہے ہو؟ امیر المومنین نے کہا میں صفائی پیش کر دیتا ہوں, یہ بتاؤ اس قمیص
کی اس کرتے کی صفائی میں دوں یا میرا بیٹا عبداللہ دے؟ ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا عبداللہ ابن عمر. کہا میں دوں اس کرتے کی صفائی یا اپنے بیٹے سے دلواؤں، میرا بیٹا صفائی دے؟ اس نے کہا تم دو یا تمہارا بیٹا دے، مجھے صفائی چاہیے. کسی کا کرتا نہیں بنا، تمہارا کیسے بن گیا؟ مجھے صفائی دو. تم دو یا تمہارا بیٹا صفائی دے. حضرت میرے فاروق نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا. او میرے بیٹے، او میرے لختے جگر اٹھو، ذرا ان نوجوان کو اور مسجد میں بیٹھنے والے خطبہ سننے والے تمام لوگوں کو اس قمیص کے اس کرتے کی صفائی پیش کر دو. عمر فاروق کا بیٹا حضرت عبداللہ اٹھتے کھڑے ہوتے اور کہتے لوگوں، بیت المال میں جو چادر آئی تھی، جو کپڑا آیا تھا، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، سب کو ایک ایک چادر ملی تھی. میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی تھی، مجھے بھی ایک چادر ملی تھی، مجھے بھی ایک چادر وہ کپڑا ملا تھا. میرے باپ کے کپڑے میں پیبند لگے ہوتے تھے، میرا باپ جو کپڑا پہنتا تھا اس میں پیبند لگے ہوتے تھے. مجھے برا لگتا تھا کہ لوگوں کا امیر ہو کر کے لوگوں کی جو بات سنتا ہو، آفس میں بیٹھتا ہو، لوگ اس کے پاس آتے ہو، اس کے کپڑے پیبند والے. مجھے برا لگتا تھا، اس لیے میں نے اپنا بھی چادر، اپنا کپڑا اپنے باپ کو دے دیا، اور میرے باپ نے اپنی اور میری چادر کو، اپنا اور میرے کپڑے کو ملا کر کے کرتا بنا لیا، قمیص بنا لیا جو آج پہنے ہوئے ہیں. وہ نوجوان مطمئن ہو گیا اور کہتا ہے عمر اب تم ممبر پر کھڑے ہو جاؤ، اب تم ممبر پر کھڑے ہو جاؤ، اب تمہاری بات سنی جائے گی، اب تم خطبہ دینا شروع کرو. حضرت عمر فاروق اسی ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اے اللہ جب تک ایسے نوجوان دنیا میں رہیں گے، اے اللہ جب تک ایسے لوگ دنیا میں رہیں گے، عمر مسلمانوں کی امانت سے خیانت نہیں کر سکتا. اے اللہ جب تک ایسے نوجوان پوچھنے والے، سوال کرنے والے نوجوان دنیا میں رہیں گے، عمر مسلمانوں کی امانت سے خیانت نہیں کر سکتا. عمر فاروق اسی ممبر سے کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل، بہتر عمل کون کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہماری ہر گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ العالمین ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق ہو، اور اس عمل سے، اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو گناہ ہو، جو تیرے دربار میں قبول کرنے کے لائق نہ ہو، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. دل وہی دل ہے کہ جس دل میں ہو الفت تیری، روح وہ روح ہے جس میں تیرا ارمان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.